اس اسٹیج پہ تشریف فرما صدر باوقار جناب مولانا مفیض الدین ریاضی صاحب، صدر حسنہ ایجوکیشنل ٹرسٹ، وہ ضلعی صدر آل بہار شیرشاہ آبادی ایسوسی ایشن، دیگر علماء کرام، بالخصوص آپ کے اور ہمارے محترم جناب مولانا عبدالصمد ندوی صاحب، ممبر ضلع پریشد ارریہ، مولانا بدر الدین اثری صاحب، مولانا مفیض الدین صاحب، مولانا طارق انور صاحب اور دیگر علماء کرام۔ دوستو، اس وقت سب سے بڑا عالمیہ ہے دنیا میں کہ آدمی اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کر رہا۔ گھر کا مالک ہے، گھر چلانے کے لیے وہ ذمہ داری نہیں محسوس کر رہا۔ گھر میں جو گھر کی مالکن ہے، عورت ہے، اس کی اپنی جو ذمہ داری ہے وہ محسوس نہیں کر رہی۔ گاؤں کا منڈل ہے، اپنے پنچایت کے لوگوں کے سلسلے میں اس کو جو ذمہ داری دی گئی ہے، اس ذمہ داری کو نبھانے سے کتراتا ہے۔ گاؤں کا سرپنچ کا بھی حال وہی ہے، گاؤں کے مکھیا اور سمیتی اور ممبر اور ضلع پریشد سب کا حال ہے۔ نیچے سے اوپر تک آپ ملک کے وزیر اعظم کو ہی لگے وہاں تک اپنی ذمہ داری نبھانے سے ہر آدمی کترا رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے اس شخص کے لیے جو شخص اس کو کوئی ذمہ داری ملی اور اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ انہوں نے نرمی کیا، اچھائی کیا، بہتری کیا اور ذمہ داری نبھایا، اس کے لیے دعا کی کہ اے اللہ، ہماری امت میں جس آدمی کو کوئی بھی ذمہ داری ملے اور اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ ذمہ داری نبھائے، فرفق بہ، اللہ اس کے ساتھ تو بھی نرمی کر۔ وَمَنْ تَوَلَّى مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور میری امت میں سے کوئی آدمی کسی طرح کی ذمہ داری اس کو ملی ہے اور لوگوں پر وہ سختی کرتا ہے، اللہ تو اس سے کس کے بھی سختی کرواتا ہے۔ تو لہٰذا یہ امت جو آخری امت ہے، اسے سب سے بڑی ذمہ داری ملی پوری دنیا کو صحیح راستے پر چلانے کی، صراط مستقیم پر چلانے کی، بھلائی کا حکم دینے کی، برائیوں سے روکنے کی، شرک کی راہ سے ہٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی راہ پر لوگوں کو لگانے کی اس امت کو ذمہ داری ملی۔ لیکن اسی ذمہ داری سے یہ امت بہت پیچھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو انبیاء اور رسولوں کی جو ذمہ داری تھی، اب انبیاء اور رسولوں کے آنے کا سلسلہ بند ہے آخری نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد۔ تو انبیاء اور رسولوں کی ڈیوٹی اسی امت کو دی گئی اور اس چیز کو کہتے ہیں دعوت اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینا۔ آج دنیا میں اس ہندوستان کی سرزمین میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں
جو اسلام کے چراغ کو بجھانے کے لیے پروگرام کرتے ہیں، علل اعلان اسلام کو مٹانے کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، اور چند سرفرے مسلمانوں کو دیکھ کر جو نہ دین سمجھتے ہیں، نہ شریعت سمجھتے ہیں، نہ دین اسلام کو انہوں نے اپنی زندگی میں نافذ کیا ہے، ان لوگوں کو دیکھ کر یہ آواز لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے۔ اسلام مٹانے کے لیے ایک ناروا کوشش میں لگے ہوئے۔ اسلام مٹایا نہیں جا سکتا۔ اسلام آج سے نہیں ہے، اسلام حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ نے فرما دیا کہ ہر امت میں ہم نے ایک رسول دیا، اور اس رسول سے کیا کہا، اس کی ڈیوٹی کیا تھی؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت کل ما یعبد من دون اللہ فهو الطاغوت، اللہ کے علاوہ جس کی بھی پوجا کی جائے، پرستش کی جائے، عبادت کی جائے، وہی طاغوت ہے۔ یعنی شرک سے بچنے کے لیے کہا ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہا۔ کیا صرف اللہ کی عبادت مسجدوں میں سجدہ کرنا ہی اللہ کی عبادت ہے؟ نہیں ہے۔ آپ ہر وہ کام جو ظاہری ہو یا باطنی ہو، جس کے ذریعے سے اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اور جو کام کرنے کے لیے اللہ نے کہا ہے آپ کو، اور جن کام سے رکنے کے لیے اللہ نے کہا ہے آپ کو، اور اللہ کے رسول نے بھی جن کام کو کرنے کے لیے کہا ہے اور جن سے رکنے کے لیے کہا ہے، ان تمام ظاہری اور باطنی اعمال کرنے کو عبادت کہتے ہیں۔ لہذا عبادت بڑا وسیع معنی رکھتا ہے، اور عبادت کا مفہوم بہت واضح اور کلیئر ہے۔ لہذا آپ کا ہر نیک کام جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق وہ عبادت ہے، یہاں تک کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرتے ہیں، اس کو بھی عبادت کہا گیا اور اس سے بھی اجر ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا کسی نے، ان احدنا یاتی الی امراته لیستفید منها، ہم میں سے کوئی آتا ہے اور اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے تو فائدہ اٹھانے کے لیے کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہی کام کسی غیر عورت کے ساتھ کرے تو گناہ ملے گا؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہاں گناہ تو ملے گا۔ کہا کہ جب اپنی عورت کے ساتھ وہی کام کرتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا ثواب کا راستہ، عبادت کا راستہ بڑا طویل ہے، اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی راہ کے مطابق، طریقے کے مطابق جو بھی آپ عمل کریں گے یا جس بھی عمل سے آپ بچیں گے وہ عبادت ہے دوستو۔ اور ان تمام عبادتوں میں سب سے اہم عبادت ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بڑھ کر اور کوئی عبادت نہیں ہو سکتی۔ جو اللہ کی طرف دعوت ہے، اللہ کے دین کی طرف دعوت ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی طرف پکارے لوگوں کو، اللہ کے دین کی طرف بلائے لوگوں کو، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے۔ نیک عمل کیا ہے؟ آپ کی مرضی کے مطابق جو عمل وہ نیک ہوگا۔ آپ کی مرضی نہیں چلتی دین میں آپ کی مرضی نہیں چلتی، دنیا میں آپ کی مرضی چلتی ہے۔ دین کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے عبادات
اور ایک ہے معاملات. معاملات جو دنیاوی امور ہیں آپ کو بزنس کیسے کرنا ہے, آپ کو ہل کیسے جوتنا ہے, آپ کو دنیاوی معاملات کیسے کرنا ہے, سیاست کیسے کرنا ہے, یہ ساری چیزیں جو دنیاوی معاملات ہیں, یہ دنیاوی معاملات جو ہیں وہ عبادات سے الگ ہے. اور ایک ہے صرف عبادت. تو جہاں دنیاوی معاملات ہیں اس میں آپ کی مرضی اس وقت تک چلے گی جب قرآن اور حدیث سے کوئی دلیل ایسی نہ آ جائے جو آپ کو روک دے. مثلا آپ لین دین کا معاملہ کر رہے ہیں, آپ نے 100 روپیہ کسی کو دیا اور 100 روپیہ دینے کے بعد قرضہ میں دیا, اس کو واپس لے رہے ہیں 1 مہینے کے بعد, تو 100 روپیہ نہیں 110 روپیہ اس سے مانگ رہے ہیں. تو یہ لین دین ہے. اور یہ لین دین کل قرض جر نفعا فهو ربا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہر وہ قرض جس میں آپ فائدہ طلب کر رہے ہوں, فائدہ مانگ رہے ہوں, تو وہی سود ہے دوستو. تو آپ 100 کی جگہ پر 110 روپیہ واپس لیتے ہیں. قرآن نے منع کیا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. لیکن اس سود کے گناہ میں ہمارا سماج بہت ڈوبا ہوا ہے دوستو, بہت ڈوبا ہوا ہے سود کے گناہ. اور سود کی جو پریشانی ہے, سود کا جو گناہ ہے کہ 35 اس کے گناہ کے درجات ہیں. حدیث کے مطابق 35 گناہ کے درجات ہیں. ان میں سے ایک سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. اللہ. اور پوچھئے سماج میں سود خوروں کی لائن لگی ہوئی, کچھ پیسہ ہے سود پہ لگا دیا, بیٹھے بیٹھے کھا حرام کیا اللہ نے. تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک معاملات ہے اور ایک عبادات ہے. تو معاملات میں آپ کی مرضی اس وقت چلے گی جب تک کوئی دلیل آپ کو روک نہ دے, اور عبادات میں آپ کی مرضی چلے گی نہیں, صرف رب کی مرضی چلے گی اور رب کے رسول کی مرضی چلے گی. اس میں آپ کی مرضی نہیں چل سکتی. کیا بات ہے, آج عبادت کوئی سینے پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے, کہتا ہے یہ صحیح ہے. کوئی سینے کے پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہے یہ بھی صحیح ہے. کوئی ناف کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے, کہتا ہے یہ بھی صحیح ہے. ناف کے نیچے رکھتا ہے, کہتا ہے یہ بھی صحیح ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طرح سے سمجھا جاتا ہے عبادت کو. عبادت تو ایک جیسی ہوگی نا, نبی نے جو طریقہ دیا ہے ایک جیسا ہوگا نا. کوئی صحیح طریقہ جو نبی نے دیا ہے وہی طریقہ اختیار کیا کہ آپ جنت جا سکتے ہیں. آپ اپنی مرضی کا طریقہ اختیار کریں, اس سے کیا آپ جنت جا سکتے ہیں. آپ کامیابی دنیا اور آخرت میں پا سکتے ہیں. دین کے معاملے میں, عبادات کے معاملے میں آپ کی مرضی نہیں چل سکتی. لہذا دوستو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سب سے بہترین عمل جو ہے وہ دعوت کا عمل ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اور نیک کام کریں. آپ دعوت بھی دے رہے ہیں اللہ کی طرف اور نیک کام بھی کر رہے ہیں. اب نیک کام کے سلسلے میں جب کبھی بھی بات ہوگی تو نیک کام اس کام کو کہتے ہیں جو آپ اپنی مرضی سے کریں. نہیں, اس میں 2 شرط ضروری ہے. پہلی شرط الاخلاص فی النیہ, آپ کی نیت خالص ہو, آپ کی نیت اللہ کو خوش کرنا ہو, آپ کی نیت اللہ کو راضی کرنا ہو, آپ کی نیت جنت کا حصول ہو, آپ کی نیت آخرت کی کامیابی ہو. اگر آپ کی نیت درست نہیں ہے کسی کو خوش کرنے کے لیے تو آپ من تصدق یرائی فقط اشرک کہا اللہ کے رسول نے. جو دکھا کر صدقہ کرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے. من صلی یرائی فقط اشرک, دکھاوے کے لیے جو نماز پڑھتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے. لہذا دکھاوا نہ ہو, آپ کی عبادت اللہ کو خوش کرنا مقصود ہو, اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو, آپ کی نیت خالص. آپ جو فرض عبادت ادا کر رہے ہیں فرض عبادت اعلی اعلان آپ ادا کریں گے, لیکن جو نفل عبادت ہے اس کو چھپتے چھپاتے آپ کو کرنا ہے. فرض عبادت دکھا کر آپ مسجد جائیں, فرض عبادت ادا کریں, آپ والدین کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں, بہتر سلوک کریں. یہ دکھاوا نہیں ہے, یہ آپ کے لیے فرض ہے, ضروری ہے. آپ اپنے بال بچوں کی تربیت کریں, ڈھنگ سے کریں.
پہلی شرط اس کے نیک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ خالص اللہ کو خوش کرنا مقصود ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، انہیں صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ خالص اللہ کے لیے دین کو کرنے، عبادت کو اللہ کے لیے خالص کریں۔ اور دوسری چیز ہے، دوسری شرط ہے کسی بھی عمل کے نیک ہونے کے لیے تجرید المتابعہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آپ چلتے ہو۔ اتباع بارے میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اطاعت صرف اللہ کی، متابعت صرف اللہ کے رسول کی۔ اللہ کے رسول کی مطابقت آپ کرتے ہیں اس کام میں، نہ کسی پیر صاحب کو دکھانے کے لیے، نہ کسی فقیر کو دکھانے کے لیے، نہ کسی امیر کو دکھانے کے لیے، نہ کسی مولوی کو دکھانے کے لیے، کسی کو دیکھ کر ہم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کس کو دیکھ کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ خذوا عنی مناسککم صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہا کہ حج کے طریقے مجھ سے سیکھ لو، نبی نے حج کر کے دکھایا، وہی طریقہ معتبر ہوگا اور بہتر ہوگا جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اور اسی طرح سے نماز وہی بہتر ہوگی۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، جو نماز نبی نے پڑھ کر دکھایا ہے ویسے ہی نماز پڑھنی ہوگی، اسی طریقے کے مطابق نماز پڑھنی ہوگی، تبھی آپ کی عبادت نیک ہو سکتی ہے، صحیح ہو سکتی ہے، درست ہو سکتی ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمین، سبحان اللہ، اور کیا کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ آج ہمارے نوجوان پٹنہ چلے جاتے ہیں پڑھائی کے لیے، دلی چلے جاتے ہیں، بمبئی چلے جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، پہچان نہیں ہے کچھ بھی، مسلمان ہونے کا کوئی پہچان نہیں ہے، نام ایسا رکھ لیا ہے کہ میرا نام بھی راجہ اور ایک ہندو بھائی کا نام بھی راجہ، میرا نام بھی گڈو، ایک ہندو بھائی کا نام بھی گڈو، میرا نام بھی ٹنکو، ہندو بھائی کا نام بھی ٹنکو۔ یہ گڈو، ٹنکو، پنکو اور راجہ اور پرجا یہی کہہ کر پوری زندگی گزار کے چلا آتا ہے، اور گاؤں میں آ کر بولتا ہے، ماں باپ کے سامنے بھی بولتا ہے کہ اتنا دن ہم وہاں رہ کر چلے آئے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کیا ہوں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کیا ہوں۔ کیوں بھائی ایسا کیا ہوگا؟ آپ کی پہچان ہونی چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں۔ مولانا ابوالکلام آزاد جو ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم تھے، مولانا ابوالکلام آزاد کہا کرتے تھے فخر سے کہو کہ میں مسلمان، فخر سے کہو کہ میں مسلمان۔ تو مسلمان ہونا فخر کی بات ہے، اسلام والا ہونا فخر کی بات ہے، ذلت و رسوائی کی بات نہیں دوستو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر کہا تھا امیر المومنین نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام ولو عرضنا العزت بغیرہ اذلنا اللہ، ہم لوگ ایسی قوم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے، اگر ہم نے عزت کو دوسری چیز میں طلب کیا تو اللہ ہم کو ذلیل کر دے گا۔ اسلام کو چھوڑ کر دوسری چیز میں اگر ہم نے عزت طلب کی تو اللہ ہم کو ذلیل کر دے گا۔ حضرت عمر سے زیادہ بصیرت اور بصارت ہمارے اور آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن حضرت عمر نے اس طرح کی بات کہی کہ ہم لوگ وہ قوم ہیں کہ ہمیں اسلام کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت دی۔ لہذا دوستو اسلام کی دعوت، دین کی دعوت، قرآن کی دعوت، اللہ کی دعوت ہر شخص کی ذمہ داری ہے، ہر شخص کی ذمہ داری ہے دوستو، اور اسی ذمہ داری کو ہم نے بھلا دیا، اور اسی ذمہ داری کو بھلانے کی وجہ سے آج ہر جگہ ہم رسوا، ہر جگہ ہم پریشانی میں مبتلا ہے۔ اور یہ دعوت دینے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف دعوت دینے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 33 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، ان کو گورنر بنایا، یمن کا گورنر بنا کر بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یمن میں عیسائی لوگ موجود تھے، یہودی لوگ موجود تھے یمن میں،
یمن جو جنوبی حصے میں پڑتا ہے سعودی عرب کے، اس جنوبی حصے میں جو یمن ایک چھوٹا سا ملک ہے، الایمان یمانی والحکمت یمانیہ، وہاں کے لوگوں کی بڑی تعریف کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بڑے مضبوط ایمان کے لوگ ہوتے تھے یمن کے، ان کی علم و حکمت بھی بڑی مضبوط ہوتی تھی۔ اس ایمان یمنی لوگوں کے سلسلے میں یمن میں انک تاتی قومن ہم اہل الکتاب، اے معاذ آپ جا رہے ہیں کہاں؟ ایسی قوم کے پاس جو اہل کتاب ہیں۔ اہل کتاب ہیں یعنی ان کے پاس یا تو زبور ہے، توریت کا علم ہے، یا انجیل کا علم ہے۔ جو انجیل جو عیسائی لوگ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتاری گئی تھی آسمان سے، وہ انجیل ہے، اور توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی، کہ تم جا رہے ہیں ان کے درمیان، وہ لوگ اہل علم ہیں، علم والے لوگ ہیں۔ انک تاتی قوما هم اہل الکتاب فلیکن اول ما تدعوهم الیہ، تو آپ عالموں کے پاس جا رہے ہیں، لکھے پڑھے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، تو لکھے پڑھے لوگوں کے تو لکھے پڑھے لوگوں کے بیچ میں آپ جا رہے ہیں، تو بات بھی لکھے پڑھے لوگوں کی ہونی چاہیے، بات بھی ایسی ہونی چاہیے کہ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ۔ پہلی چیز جس کی دعوت آپ دیں، وہ گواہی کس چیز کی؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دیکھ لئے پہلی دعوت بہت صحیح، بہت ہی مختصر کلام اللہ کے رسول نے کہا، مختصر بات کہی۔ دعوت کس چیز کی ہو؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت، لا الہ الا اللہ کو سمجھائی۔ کچھ لوگ صرف لا الہ الا اللہ کا رٹا لگوانا سکھاتے ہیں، نہیں، لا الہ الا اللہ کا معنی مفہوم سمجھائیے۔ اس کلمہ کا دو ٹکڑا ہے، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، یہی ہے اطاعت الہی اور یہی ہے متابعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا ہر عمل اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، اللہ کے واسطے ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے مطابق ہو۔ لہذا وہ چیز ہے لا الہ الا اللہ کہ نہیں ہے کوئی معبود عبادت کے لائق، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ۔ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی چلے گا، یہ بھی چلے گا، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، اس کی بھی عبادت صحیح ہے، اس کی بھی عبادت صحیح ہے، ایمان آپ کا خطرے میں، ایمان آپ کا خطرے میں چلا جائے گا دوستو۔ لہذا ہونا ہی چاہیے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے کہا گیا ہے، تو آپ کا سر اسی کے سامنے جھکنا چاہیے، اور دوسرے کی عبادت کو آپ صحیح نہ سمجھیں۔ یہ آپ کا ایمان ہے دوستو، یہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، جو ارکان ایمان 6 ہیں۔ سب سے پہلے ایمان باللہ ہے دوستو، اللہ پر مضبوطی کے ساتھ آپ کو ایمان لانا، تو صرف ایک اللہ کی عبادت مقصود ہو، دوسرے کی عبادت جائز ہی نہ، یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مفہوم۔ اور دوسرا جو کلمہ کا دوسرا حصہ ہے وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی اگر ہے تو وہ عمل درست ہے۔ تو آپ دعوت کا کام کریں تو اللہ کے رسول کی اطاعت ہو، آپ عبادت کا کام کریں اللہ کے رسول کی اطاعت ہو، آپ بزنس کا کام کریں اللہ کے رسول کی اطاعت ہو، سیاست کریں اللہ کے رسول کی اطاعت ہو، دنیا داری کریں اللہ کے رسول کی اطاعت ہو، گھر باری کریں اللہ کے رسول کی اطاعت ہو۔ جو بھی عمل آپ کر رہے ہیں اور اس میں اللہ کے رسول کی اطاعت مقصود ہے، وہ آپ کی عبادت بن جاتی ہے، وہ چیز اللہ کی عبادت بن جاتی ہے۔ لہذا دوستو سب سے پہلی چیز جو دعوت کے لیے ہے کہ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، فَإِنْهُمْ عَطَاؤُكَ لِذَلِكَ، اور اسی کو توحید کی دعوت کہتے ہیں دوستو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن مدینہ میں مکہ میں ٹھہرے ہیں؟ نبی بننے کے بعد کتنا دن مکہ میں ٹھہرے رہے؟ کتنے سال رہے مکہ میں؟ کوئی بولے گا؟
کتنے سال تھے مکہ میں؟ 13 سال. ایک بھائی کی طرف سے جواب آیا. مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال رہے. کب؟ نبی ہونے کے بعد. نبی ہونے کے بعد 13 سال رہے، اور اس 13 سال کی مدت میں صرف ایک ہی سبق پڑھا ہے. صرف یہی سبق پڑھا ہے. نبی نے صرف یہی سبق پڑھا ہے. ایک ہی سبق پڑھا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت ہو. ایک اللہ کی عبادت ہو، غیر اللہ کی اطاعت کا، عبادت کا انکار. صرف اسی کو پڑھا ہے. اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ. نماز کا حکم وہاں اترا نہیں. نماز کا حکم آخری ایام میں. زکات وہاں نہیں، روزہ وہاں نہیں، جہاد وہاں نہیں، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک وہاں نہیں، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک وہاں نہیں. یہ ساری چیزیں مدینہ میں آ کر، مدینے میں آ کر، ساری عبادتوں کا معاملہ مدینے میں آ کر، احکامات کا معاملہ مدینے میں آ کر. تو مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک اللہ کی عبادت کی بات کرتے تھے. صرف توحید، صرف توحید. اور توحید کے خلاف جو چیز ہے اس کو کہتے ہیں شرک. اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے دوستو. شرک سب سے بڑا گناہ، اور اسی سے روکا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر معاذ بن جبل سے کہا کہ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ. جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو مان جائیں، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فی اليوم واللیلہ. پھر بتاؤ ان کو نماز دوسرے نمبر پہ، نماز دوسرے نمبر پہ. پھر بتاؤ ان کو کہ اللہ نے 24 گھنٹے میں تم پر 5 وقت کی نماز فرض کی. 5 وقت کی نماز جب درست کر لیں، مان جائیں، تو پھر بتاؤ ان کو کہ تمہارے فرض مال پر جو نصاب کو پہنچ گیا ہو مال، تو اس مال پر زکات فرض. اللہ تو طریقہ سکھا دیا اللہ کے رسول نے. دعوت کا سلسلہ کس طرح سے ہونا چاہیے. دعوت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور طریقہ بتایا. قل هذه سبیلی، کہہ دو یہ میرا راستہ ہے، میرا طریقہ ہے. یعنی اللہ کے رسول کی زندگی کا محصل یہی ہے، طریقہ یہی ہے کہ آپ دعوت کے کام کے لیے آئے. ساری زندگی دعوت کا کام. قل هذه سبیلی، میرا طریقہ یہ ہے، میرا راستہ یہ ہے. کیا؟ ادعو الی اللہ علی بصیرہ. میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، اللہ کی دعوت دیتا ہوں، اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوں، اللہ کو سجدہ کرنے کی دعوت دیتا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کی دعوت دیتا ہوں. کس بنیاد پر؟ علی بصیرۃ، دلیل کی بنیاد پر. دلیل کی بنیاد پر. بلا دلیل آپ بات کریں گے کسی کے سامنے، یا کوئی آپ سے بلا دلیل بات کرے گا، تو وہ بات کبھی بھی درست نہیں. وہ دعوت کے خلاف ہے، وہ سچائی کے خلاف ہے، وہ اسلام کے خلاف ہے، وہ دین کے خلاف ہے، اللہ کے صحیح راستے کے خلاف ہے، صراط المستقیم کے خلاف ہے، اگر بلا دلیل کوئی بات ہوئی. اور دلیل کون ہے؟ قرآن اور سنت صحیحہ. قرآن دلیل ہے اور سنت صحیحہ دلیل ہے. آدمی من مانی گفتگو کرتا ہے، آدمی آتا ہے اس اسٹیج پر، نبی کی اسٹیج پر لطیفے سناتا ہے، نبی کی اسٹیج پر رکھتا ہے، اور اس کے بعد کس سے کہانیاں بیان کرتا ہے، سفر کی داستان سناتا ہے کہ کلکتہ سے چلا، مرشد آباد سے چلا، مالدہ سے چلا، وہاں سے چلا، وہاں سے چلا، اس سے ملاقات ہوئی، اس سے یہ ہوا. 3 گھنٹہ وہ بولے گا تو بکواس ہی کرتا ہے. دوستو اہل حدیث کے ایک بہت بڑے عالم تھے مولانا مصلح الدین جیراج پوری سلفی، جو عبداللہ پور مدرسہ کے ہیڈ مولانا تھے. بہت پہلے انتقال ہو گیا. مولانا مصلح الدین جیراج پوری کہا کرتے تھے کہ اس بنگلہ سماج میں، بنگالی سماج میں مقرر آتا ہے اور لطیفے سناتا ہے، ہنساتا ہے، لوگوں کو خوش کرتا ہے، اس طرح کی باتیں کہہ کر 1 گھنٹہ قرآن و حدیث کی تقریر کرنے کے بعد جب ایک لطیفہ سناتا ہے تو قرآن و حدیث کی ساری تقریر بھول جاتی ہے. اس کو لطیفہ ہی یاد آ جاتا ہے، اس کو لطیفہ ہی یاد رہتا ہے، باقی سب بھول گیا. لہذا دوستو ہنسی ٹھٹھا کا یہ جو تقریر کا جو پروگرام ہوتا ہے، یہ جو دعوت کی جو باتیں ہوتی ہیں، یہ ہنسی مذاق کی نہیں ہے. اور کچھ مقررین آتے ہیں جو صرف ہنسی مذاق.
عورتوں کا گیت گاتے ہیں، دنیا کی باتیں کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، اس کی بیٹی کے ساتھ اس کا، اس کی بیٹی کے ساتھ اس کا، اس کے ساتھ یہ سب باتیں 14 طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ۔ اور یہ جو یوٹیوب چینل والے بیٹھے ہوئے ہیں انہی تصویروں کو عجیب عجیب تصویروں کے ساتھ یہ لوگ نشر کرتے ہیں، عجیب عجیب تصویروں کے ساتھ، اور اس وقت لائک پاؤ جیسے جی لائک ملتا ہے خوب۔ ارے نالائک لوگوں کون سا لائک بنا رہے ہو؟ کتاب و سنت سے بڑھ کر اور کون چیز ہے دنیا میں؟ کتاب و سنت کی بات کہو، مذاق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے۔ ایک عورت آئی، ایک بوڑھی عورت آئی، کہا کہ میں جنت میں جاؤں گی، تو اللہ کے رسول نے کہا تو جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے رسول کا مذاق دیکھیے، تو جنت میں نہیں جائے گا۔ عورت رونے لگی، اس کے بعد کہا بلاؤ اس کو، بلایا، کہا کہ تو جنت میں جائے گی، جوان ہو کر بوڑھی ہو کر جنت میں نہیں جائے گی۔ عورت ہنسنے لگی، خوش ہو گئی، اتنا ہی مزہ، اتنی ہی طرح کی باتیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلکھلا کر کبھی نہیں ہنسا، چہرے میں مسکراہٹ آ گئی، یہی آپ کی ہنسی تھی۔ لیکن اس اسٹیج پر بیٹھ کر، قرآن و حدیث کے اسٹیج پر بیٹھ کر اتنی ہنسی ٹھٹا اور اتنی دنیا بھر کی باتیں، اللہ بچائے دوستو۔ تو بات یہاں کیا ہونی چاہیے؟ دلیل کی بنیاد پر، طریقہ جو رسول کا طریقہ ہے، جو طریقہ اللہ نے دیا ہے، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، بصیرت کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد، انا ومن اتبعنی، صرف رسول کا طریقہ نہیں، رسول کی پیروی کرنے والا کے لیے طریقہ، ومن اتبعنی، جو میرا متبع ہے، جو دلیل کی بنیاد پر میری اطاعت کرتا ہے، پیروی کرتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے کیا کہا؟ سبحان اللہ، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، وما انا من المشرکین، میں مشرک نہیں ہوں، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، مسلمان۔ تو لہٰذا دوستو باتیں بہت ہیں، دین کی بات، دعوت کی بات، اصلاح کی بات ہونی چاہیے، اور جتنے لوگوں کو آپ بلا کر لاتے ہیں ان لوگوں سے یہی امید رکھیے کہ اس سے آپ کچھ سیکھ کر جائیں گے۔ ایک جلسہ کی ایک تقریر آپ کے جیون میں پریورتن لانے کے لیے کافی ہے دوستو۔ آپ کو بہت ڈگری کی ضرورت نہیں ہے دین پر عمل کرنے کے لیے۔ آپ نے ایک آیت کا بھی علم سیکھ لیا، آپ نے کسی سے بہترین بات سیکھ لی، اس کے مطابق آپ عمل کیجئے، زندگی میں پریورتن آ جائے گا، آپ کی زندگی میں بہتری آ جائے گی۔ عمل کرنے سے آپ ڈرتے ہیں، نیک کام کرنے سے آپ ڈرتے ہیں، صحیح راستے پر چلنے سے آپ ڈرتے ہیں۔ پوری رات تک جلسہ کریں گے، اور پوری رات تک جلسہ کرنے کے بعد فجر کی نماز سے سو جائیں گے آرام سے، سبھی سو جائیں گے آرام سے۔ کیا ہے کون طریقہ ہے؟ کس دین نے یہ سکھایا ہے؟ اللہ کے رسول نے سکھایا، کانا یکرہ السمر بعد العشاء، صحیح حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد گفتگو ناپسند کرتے تھے۔ آج لاک ڈاؤن لگا ہوا، پھر بھی جلسہ کمیٹی فجر تک کریں گے۔ ماحول کو نہیں تیار ہو رہا ہے کہ ہم عصر سے جلسہ شروع کریں گے، 9 بجے 10 بجے رات تک جلسہ ختم کر دیں گے، یہ ماحول کو نہیں تیار ہو رہا ہے۔ تو مولانا آگا بار کو اگلے بار کریں گے، اور یہ اگلے بار کرتے کرتے آج ہماری یہ قوم بربادی کے کگار پر ہے، جلسوں کو میلہ ٹھیلا میں تبدیل کر دیا ہے، اور مجبور ہو کر کٹیہار کی دھرتی پر 6 فروری کو دن میں ایک پروگرام کر رہے ہیں کہ سیمانچل میں جلسے، سیمانچل میں دینی جلسے، فوائد، نقصانات اور متبادل، اس موضوع پر علماء کرام کو ہم لوگ بلا رہے ہیں، اور علماء کرام کو بلا رہے ہیں کہ اس کے فوائد کیا ہیں، اس طرح کے جلسوں کے نقصانات کیا ہیں، اور اس کے متبادل صورت کیا بن سکتی ہے۔ بولے ہمارے دیوبندی بھائی مدرسہ نہیں چلاتے ہیں، ہمارے بریلوی بھائی مدرسہ نہیں چلاتے ہیں، کتنے جلسے کرتے ہیں بھائی وہ لوگ، کس طرح سے ان کا چندہ ہو جاتا ہے، کیوں یہ سمجھ نہیں سوچتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے جلسہ کیجئے، جو پہلے نائٹ جلسہ کے نام سے جس کو شبیہ جلسہ کہا کرتے تھے وہ جلسہ ہوتا تھا۔ آج کل تو یہ ہوا کہ جلسہ میں کلیکشن ہوا، اور اس کے بعد جلسہ کا خرچہ دیا، مولوی کا خرچہ دیا، ختم۔ لوگوں کو میلہ ٹھیلا جمع کرنے کی ایک عجیب کی تہذیب آ گئی ہے، اور لڑکیاں اتنا زرد برق لباس، اتنا خوبصورت لباس پہن کر آتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی گھٹنا ان جلسوں میں ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی گھٹنا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا دوستو چٹ آ گئی ہے، مولانا لال محمد صاحب آپ کا کلیکشن کے لیے بھی وہ حاضر ہو گئے ہیں،
اور کلیکشن کرنے کا میں بول دیتا ہوں مولانا حاضر ہے. اللہ کے رسول نے بھی کلیکشن کیا ہے دوستو, اللہ کے رسول نے بھی کلیکشن کیا ہے. لیکن یہ مقفع مسجع عبارت جو ایک انڈا سے جنت میں داخل کرنے کا جو انڈا کہاں سے لایا گیا ہے, یہ سارا طریقہ غلط ہے, سارا طریقہ غلط ہے. اور وہ دعا اللہ کیا سنے گا؟ ہم لوگ بچپن کی بات کرتے ہیں, مولانا عثمان بلبلی آتے تھے اور دعائیں کرتے تھے, کبھی بھی یہ جوڑکی لگا کر دعا نہیں کرتے تھے. کلیکشن بہت بڑھیا ہوتا تھا. 1975 کی بات ہے, اس وقت ہم لوگ کو شعور ہو گیا تھا. تو مولانا عثمان بلبلی آتے تھے, مولانا صالح سلفی صاحب آتے تھے, مولانا عبدالوہاب رحمانی آتے تھے, اور بہت سارے علماء کرام آتے تھے. لیکن مولانا کعبۃ اللہ بردوانی نے اس طرز کو نکالا ہے, اللہ ان کی مغفرت کرے. لیکن جو لوگ بھی مولانا کعبۃ اللہ بردوانی کے اس طریقے کو بنگلہ میں اختیار کیا ہے دوستو, اپنے آخرت کو وہ خطرہ میں محسوس کرے اگر اپنے آپ کو درست نہیں کر لیتا ہے. اس طرح سے جو کلیکشن کے لیے اس طرح سے یہ دعائیں کی جاتی ہیں, یہ دعائیں شریعت میں کہیں موجود نہیں اس طرح کی. لہذا دوستو زیادہ نہ کہتے ہوئے علماء کرام سے گزارش ہے کہ آپ جلسے کو مفید بنائیے, نقصانات کا ذریعہ مت بنائیے, اس کو سماج کو بگاڑنے کا ذریعہ نہیں, سماج کی اصلاح کا ذریعہ بنائیے. تو یقیناً آپ کا رات جاگنا اور آپ کا اس طرح کی محنت کرنا کارگر ہوگا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.